السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بہت سے حکومت اور سیاسی لیڈران کے بیانات آ رہے ہیں۔ کسی نے عمران خان کی حمایت اور تعریف کی ہے، کسی نے عمران خان کو گرفتار کرنے کو نہیں سراہا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پاکستان کی اکثریتی عوام نے ایک بات ڈکلیئر کر دی ہے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے۔ جب بھی عمران خان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے کوئی خبر آتی ہے تو عثمان پارک عمران خان کی رہائش گاہ پر موجود تحریک انصاف کے کارکنان کی تعداد بڑھ جاتی ہے اور ان میں ایک نیا ولولہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ لوگ عمران خان کی خاطر کٹ مرنے کو بھی تیار ہیں۔ پاکستانیوں، پاکستان کے مشہور صحافی ثابت شاکر نے ایک بہت اہم ٹویٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مریم صفدر کی لاہور لینڈنگ سے پہلے پی ٹی آئی کے نامور رہنماؤں کو گرفتار کر لیا جائے گا تاکہ استقبال میں کوئی خلل نہ ڈالا جا سکے۔ استقبال میں سرکاری پروٹوکول دیا جائے گا۔ نگرانوں کے لیے مزید احکامات بھی بھیجے جا رہے ہیں۔ امیر متین نے حکومتی ظلم و جبر پر تنقید کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ نازی جرمنی میں بہت بھیانک ظلم ہوئے، مگر اس طرح کا جنسی تشدد انہوں نے بھی نہیں کی۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی کو گولی مار دیں یا گیس چیمبر میں ڈال دیں۔ کسی کی عزت نفس کے ساتھ کھلواڑ سب سے بڑا ظلم ہے۔ سب کو کسی وقت اس کا حساب دینا ہوگا۔ متین نے حکومتی اقدامات پر جو تنقید کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حکومت بغیر کسی وجہ سے مخالف پارٹی کے لیڈران کو اٹھا کر ظلم و ستم کر رہی ہے۔ کبھی شہباز گل کو اور کبھی اعظم سواتی کو اٹھا کر ان پر تشدد کرتی ہے اور ان کی ویڈیو بناتی ہے، لیکن ایک وقت آئے گا ان سب کو حساب دینا پڑے گا۔ پاکستان کے مشہور کالم نگار حبیب اکرم نے حکومتی اقدامات پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مہذب دنیا میں جب یہ خبر جائے گی کہ ہم نے ایک سابق وزیر کو الیکشن کمیشن پر تنقید کی پاداش میں پکڑا ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے بارے میں کیا تاثر بنے گا۔ ناظرین گرامی، حبیب اکرم نے کہا کہ جب دنیا میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے حوالے سے یہ پیغام جائے گا کہ محض الیکشن کمیشن پر تنقید کرنے سے سابق وزیر کو گرفتار کیا گیا تو لوگ پاکستان کے قانون، پاکستان کی جمہوریت کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ حالانکہ تنقید جمہوریت کا حسن ہوتا ہے اور اگر جمہوریت میں تنقید نہ کی جائے تو جمہوریت نہیں رہتی۔ پیارے پاکستانیوں، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ عادل راجہ نے حکومتی عمران مخالف پروپیگنڈا سے توجہ ہٹانے کے لیے فالس فلیگ پروپیگنڈا کو بے نقاب کیا۔ جی ناظرین، میجر عادل راجہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستان دشمنی فالس فلیگ پروپیگنڈا پی ٹی آئی مخالف سرگرمیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے چلایا جا رہا ہے۔ عوام کو بیوقوف مت بناؤ۔ انٹیلیجنس سچی ہے تو ہندوستانی ہائی کمشنر کو بلا کر ڈیمانڈ شیٹ تھماؤ تاکہ خبریں چلاؤ، خاص کر جب اپنا ڈی جی آئی رات کے اس وقت اے کے ساتھ گلچھڑے اڑا رہا ہے۔ جی ناظرین، محترم میجر عادل راجہ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر ہندوستان فالس فلیگ سازش میں بے نقاب ہوا ہے اور اگر ہماری خفیہ ایجنسوں کی رپورٹ ٹھیک ہے، سچی ہے، تو چپ کیوں سادی ہوئی ہے، بلکہ ہندوستانی ہائی کمشنر کو بلا کر اس سے جواب طلب کیا جائے۔ اور پاکستان کے بہت ہی مشہور اینکر اور صحافی امیر عباس نے بہت اہم ٹویٹ کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جس ملک میں گینگسٹر اور خون کی دردناک ہولی کھیلنے والے عزیر بلوچ ایک کے بعد ایک کیس میں بری ہو رہا ہو، جہاں راؤ انوار پر پھولوں کی بارش ہوتی ہو، وہاں فواد چودھری جیسے لوگوں کا مقدر زندان نہیں تو اور کیا ہوگا۔ آپ ایک ہی بار سارے مخالفین کو ٹھوک کیوں نہیں دیتے، کارپیٹ بومبنگ کر دیں۔ پیارے پاکستانیوں، امیر عباس کی یہ ٹویٹ پاکستان کے قانون کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے کہ آخر پاکستان کا قانون ہمیشہ طاقتور کو چھوڑ دیتا ہے، اس کے برعکس لوگوں کو قتل کر دینے والا مخصوص ٹولہ سر عام دندناتا پھر رہا ہے، جبکہ اپنے حق کے لیے بولنے والا عام شخص اٹھا لیا جاتا ہے اور اسے سزا دی جاتی ہے۔ پیارے پاکستانیوں، پاکستان میں ہر بدلتا ہوا لمحہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ موجودہ حکومت پاکستان کے سیاسی اور معاشی مسائل کو حل کرنے میں ناکام رہی ہے اور پاکستان کو مسلسل تباہ کر رہی ہے۔ پاکستان میں گمشدہ نظر آنے والا ڈالر آخر کہاں چلا گیا ہے؟ زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ آخر پاکستان کی سیاسی قیادت کے اوپر کوئی بھی ملک اعتماد کرنے سے کیوں قاصر ہے؟